بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک اہم عریضہ لے کر حاضر ہوا ہوں اور اس عریضے کے تعلق سے گفتگو میں حضور اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت علیہ رحمت و رضوان کے اس فرمان سے شروع کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ اپنے حقوق دینی کی حفاظت کے لیے حکومت سے اپنی قوت کے مطابق اپنی طاقت کے اعتبار سے قانونی چارہ جوئی کرنا ضروری ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے اس ذمہ داری کا ہمیں احساس دلایا۔ اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم نے یہ ذمہ داری کتنی ادا کی۔ بابری مسجد کا معاملہ آیا اور چلا گیا، ہم نے سوچا اب کچھ نہیں ہوگا۔ کیا ہم نے قانونی چارہ جوئی کے اعتبار سے اس کے تعلق سے ذمہ داری نبھائی؟ اب اس کے بعد گیان واپی کا مسئلہ آیا، کیا ابھی موجودہ دور میں موجودہ حالت میں ہم اہل سنت و جماعت اس کے تعلق سے قانونی چارہ جوئی کے اعتبار سے اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں؟ پھر اس کے بعد جو منظور شدہ مدارس ہیں اس کے بارے میں حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک مدرسے میں دینی تعلیم کے لیے صرف ایک ٹیچر ہوگا۔ اس کے بعد پھر غیر منظور شدہ مدارس کے تعلق سے پورے سروے کا اعلان ہوا اور حکومت نے اس کا فنڈا پاس کیا۔ کیا ہم اب اس وقت قانونی چارہ جوئی جتنا ہم کر سکتے ہیں اس کے اعتبار سے کوشش کر رہے ہیں؟ اور اس کے علاوہ بہت سارے مسائل ہیں، حالات ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں، مزید تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اے مسلمانوں، حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس دلایا قانونی چارہ جوئی کے اعتبار سے اپنی طاقت کے حساب سے۔ لیکن اگر ہم جائزہ لے لیں تو حقیقت میں ہم نے اپنی ذمہ داری قانونی چارہ جوئی کے اعتبار سے اپنے طاقت کے مطابق اگر دیکھا جائے تو ہم نے ادا نہیں کیا۔ اب کم از کم ہماری آنکھیں کھل جانی چاہیے اور ہمارے دماغ کو بالکل اوپن ہو جانا چاہیے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے، اپنی ذمہ داری نہیں نبھائیں گے اور جتنی ہماری طاقت ہے اس کے مطابق حکومت سے جو بھی ہمارے مطالبات ہیں اس کو ہم صحیح طریقے سے صحیح ڈھنگ سے پورا کرانے کی کوشش نہیں کریں گے تو ہماری حالت اور بھی خراب ہونے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ذمہ داری کا احساس دلاتے ہوئے فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور حدیث پاک صحیح حدیث میں ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور تمہاری ذمہ داری کے بارے میں کل آخرت میں پوچھا جائے گا۔ اب ہماری ذمہ داری کب پوری ہو سکتی ہے اور ہم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اور اپنے ملک کو صحیح دشا میں صحیح طریقے پر کب لے جا سکتے ہیں؟ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب اجتماعی طور پر ہمارا ایک جمگٹھا ہو۔ اور یہ میں اپنے طرف سے نہیں کہتا، خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ید اللہ مع الجماع، اللہ تبارک و تعالی کی طاقت اور قوت وہ جماعت کے ساتھ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر ہمیں اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، اپنے اہل و عیال کو محفوظ رکھنا ہے، اپنی قوم کو محفوظ رکھنا ہے اور اسی طرح سے اپنے ملک کو فتنہ اور فساد اور غلط طریقے سے محفوظ رکھنا ہے تو ہمیں اپنی اہل سنت و جماعت کی اجتماعی قوت پیدا کرنی پڑے گی۔ بغیر اس کے ہم حکومتی سطح پر حکومت سے بات نہیں کر سکتے، بغیر اجتماعیت کے ہم حکومتی سطح پر قانونی چارہ جوئی نہیں کر سکتے۔ اس لیے آج اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر اجتماعیت پیدا کریں تاکہ ہم اپنی طاقت کے مطابق اپنی ذمہ داری پورے طور سے ادا کر سکیں۔ اور اس اجتماعیت کے تعلق سے حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے 15ویں جلد میں فتاوی رضویہ میں واضح کر دیا ہے کہ اس اجتماعیت کے لیے 3 چیزوں کی سخت ضرورت ہے۔ ایک علماء کا اتفاق، اور دوسرا علماء کو مشقتیں برداشت کرنا، اور تیسرا وہ امیر لوگ
کہ یہ جو پیسہ خرچ کرتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے خرچ کریں۔ علماء کے اتفاق کی کیا حالت ہے وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے آج ہمارے علماء اور دوسرے لوگ کتنے سستی کرتے ہیں اور محنت کرنے سے کتنا بھاگتے ہیں، اس کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو لوگ عمرہ ہیں، امیر لوگ ہیں، جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ صحیح جگہ پر وہ خرچ کرتے ہیں لیکن عام طور سے غلط طریقے پر وہ اپنا پیسہ پانی کی طرح بہاتے ہیں۔ تو یہ تینوں چیزیں حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کے زمانے میں نہیں تھی، تو آج کتنی حالت خراب ہو چکی ہوگی ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس لیے اے مسلمانوں، اپنے اندر آج ذمہ داران جتنے ہیں، چاہے علماء ہوں چاہے پیران اعظام ہوں، سب کو سب سے پہلے اس بات پر اتفاق کر لینا چاہیے کہ ہمارے علماء اور پیران اعظام، علماء سے محبت کرنے والے سب ایک جاں ہوں گے۔ جب تک عقیدے کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا ہم ایک ساتھ کھڑے رہیں گے اور ایک پلیٹ فارم پر نظر آئیں گے۔ اور اسی طرح سے علماء بھی یہ طے کر لیں کہ ہم اپنے نرم بستر کو چھوڑ کر کے ساری محنت کریں گے اور اپنی نیند کو بالکل قربان کر دیں گے، اپنے آرام کو قربان کر دیں گے۔ اور عمرہ جن کے پاس دولت ہے اور پیسے ہیں وہ اللہ سے ڈریں اور یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم جو بھی پیسہ خرچ کریں گے وہ اللہ اور اس کے رسول کے رضا کے لیے خرچ کریں گے، یا علماء اور علماء سے محبت کرنے والے جس کی طرف رہنمائی کریں گے اس کے مطابق خرچ کریں گے۔ تو آج ہمیں ان ساری باتوں کی سخت ضرورت ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، کسی طرح کا مسئلہ ہو، غیر بڑھ چڑھ کے اپنی بات پیش کرتے ہیں، لیکن اہل سنت و جماعت کا عالمیہ یہ ہے کہ یہ کسی بھی پلیٹ فارم پر جمع ہو کر کے اپنی بات حکومت تک نہیں پہنچا سکتے، اپنی بات حکومت سے نہیں کر سکتے، قانونی چارہ جوئی جس اعتبار سے کرنا چاہیے اس اعتبار سے نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہم کوئی معاملہ ہو مسلمانوں کا یا کسی کا بھی یا ملک کا، ہم کوئی ایسی بات حکومت کے ذریعے حکومت کے پاس پیش نہیں کر پاتے کہ جس کی سنوائی ہو یا جس کی کوئی اہمیت ہو۔ اس لیے اے مسلمانوں، ابھی بھی وقت ہے، علماء اہل سنت و جماعت کے لوگ خاص طور سے مخاطب ہیں کہ ابھی وقت ہے، ہماری زندگی باقی ہے، اپنے قوم کی حفاظت کے لیے، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، اپنے مدارس کی حفاظت کے لیے، اپنے طلبہ کی حفاظت کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ آ کر جمع ہو جائیں اور قانونی طور پر جو بھی چارہ جوئی ہو سکے حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کے فرمان کے مطابق اس کے لیے کوشش کریں، محنت کریں، انشاءاللہ ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔ شرط یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے رضا کے لیے ہم باہر آئیں، محنت کریں، کوشش کریں، قربانیاں دیں اور اللہ اور اس کے رسول کے رضا کے لیے روپے خرچ کریں، انشاءاللہ ہمیں ضرور کامیابی ملے گی۔ اور اگر دنیاوی طور پر کامیابی نہ بھی ملی تو انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول ہم سے راضی ہوں گے، اور اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اجتماعیت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک پلیٹ فارم پر اہل سنت و جماعت کو آ کر اپنے ملک کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح جو ہمارے حقوق کی حق تلفی کی جا رہی ہے یا ہمارے درمیان بے جا دخل اندازی کی جا رہی ہے اس کا ہم پورے طور سے ڈیفنس کر سکیں، اس کا دفاع کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لوگوں کو محفوظ رکھے، پورے ملک کو امن و شانتی کے ساتھ برقرار رکھے اور ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔